ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और बुशरा गौहर साहब के पास यही बात हो रही थी कि क्या वजह है कि कौम एक नुक्ते पर जमा नहीं हो सकी है 72 बरसों बाद भी। कायद ने जो कौमी नजरिया दिया था, कौम का एक तस्वुर पेश किया था, आज कौम का वो तस्वुर तब्दील हो चुका है। जाकरानी साहब, आपसे बात करेंगे कि 72 बरस गुजर चुके इस करारदाद को आए हुए, इतने सालों में कौम को क्या मिला और अब अगले बरस या अगले आइंदा 5 बरसों में 23 मार्च कौम किस तरह मना रही होगी, कौम को क्या मिलेगा? वही बातें मैं कहता हूँ कि बुशरा गौहर साहबा ने भी अच्छी बातें कही हैं। असल हकीकत ये है कि एक मुआहदे के तहत ये मुल्क बना जिसका बुनियाद 1940 का करारदाद है जो हम आज मना रहे हैं। मैंने पहले भी आपको ये गुजारिश की कि हमारे ये बड़े सतम ज़रीफ़ी समझें या बदकिस्मती समझें कि इस मुल्क पे आमरत का बहुत बड़ा अरसा रहा, जिन्होंने जमहूरी कदरों को पामाल किया और अपने मफादात के लिए इस मुल्क का नाम लेकर बहुत बड़ी लूटमार की। 64 साल इस मुल्क की उम्र है, 72 साल तो इसको करारदाद को हुए, करारदाद पाकिस्तान को, लेकिन 64 साल इस मुल्क की उम्र है और जिसमें करीबन 40 साल जो हैं वो अमृत का दौर रहा, जिन्होंने हकायक से इनकार किया, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको हटकर उन्होंने अपने मनपसंद फैसले किए जिनको कौम ने कबूल नहीं किया। क्योंकि ये एक हकीकत है जो मैंने पहले गुजारिश की थी कि अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान में जो कौमें शामिल हुए हैं उन्होंने अब शमूलियत का ये उसका मकसद नहीं है कि उनकी अपनी जो हिस्ट्री है या उनकी अपनी जो तारीख़ है उसको उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, जैसे मोहतरमा बुशरा गौहर साहबा ने ये फरमाई कि ये गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में पाकिस्तान की खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उस हकीकत से उन्होंने आमिर कुव्वतों ने जो इनकार किया या उनसे हकीकत को नहीं माना। जिस तरीके से बंगाल के लिए ये कहा गया कि हम बंगालियों को मार मार के पाकिस्तानी बनाएंगे, तो आप सोचें क्या हुआ फिर, ऐसे तो नहीं हो सका। इस तरीके से जो मैंने कहा कि पाकिस्तान में पहल बंगाल और सिंध का बहुत अहम रोल रहा, लेकिन उन आमिर कुव्वतों ने बंगाल और सिंध को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस तरीके से बलूचिस्तान में भी 5 ऑपरेशन किए गए। इस तरीके से नहीं होगा। ये पाकिस्तान एक मोहब्बत के साथ बना है, उसको मोहब्बत के साथ और उस नजरे को, उस करारदाद पे अमल करने से पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। जिसने नहीं पढ़ा है मैं उनको मशवरा दूंगा वो जाए लाहौर मीनार पाकिस्तान पे वो तहरीर पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है, उस पे अमल करने की जरूरत है। और इस समत में जैसे आपने फरमाया, हमें अभी एक जमहूरी हुकूमत है जो अभी अपने 5 साल पूरे करने को जा रहा है। उसी हवाले से इस अहमियत को समझते हुए इसमें जो प्रोविंसेस को अख्तियारात देने की अभी पहली 18th अमेंडमेंट जो आया है इसको माना गया है। पख्तून 60 साल से चीख चिल्ला रहे थे नाम के लिए, हमें पख्तून का नाम दे, उसको कहा जा रहा था कि ये मुल्क दुश्मनी है, ये कुफर है। उन लोगों ने कहा, हकीकत में उन लोगों ने, आमिर और डिक्टेटर जो कुव्वतें थी, उन्होंने इस मुल्क की बुनियादें हिला दी, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस मुल्क का सर्वाइवल, इस मुल्क का मजबूत होना जमहूरी कदरों से है, जमहूरी इक़्तिदार से 40 साल दौरे अमरीत को अगर हम निकाल दें, 4.5 साल आपकी हुकूमत को हो गए। इस हुकूमत में सिर्फ बहरान ही आवाम को तोहफे में मिले। मैं आपको ये गुजारिश करूं, जैसे कि मैंने पहले आप जो खुद के फरमा रही है कि 40 साल, तो उसके बाद जो जमहूरी कुव्वतें या जमहूरियत हुई है उसको चलने कहाँ दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत 2 मरतबा उसको ख़त्म कर दिया गया, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने इस मुल्क अवाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उसको जुडिशल मर्डर करके कत्ल किया गया। एक बड़े अजीम लीडर को, इतने बड़े साने इस मुल्क से हुए हैं। और इस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, जिसको 2/3 मेजॉरिटी थी, उसको एक आमिर ने निकाल कर उसको बाहर कर दिया। तो ऐसे जब हालात पैदा होंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि 64 साल का हिसाब अभी ये 4 साल में कंप्लीट हो, क्योंकि इसमें सारे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। उसको बेहतर बनाने, अभी आप देखें ये जो जमहूरी अमल चल रहा है इसको गिराने के लिए कितनी कोशिश की गई, लेकिन ये मैं कहता हूं आज पीपल्स पार्टी या दूसरे कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन कल कोई और आएगा तो उसको कराने की जरूरत है। और अवाम के जो मसाइल हैं यकीनन है, क्योंकि उसका भी बेसिक सबब यही है कि हमने यहाँ जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया, इसी वजह से बहुत मसाइलों के अंबार बने हुए हैं। ज़करानी साहब 4.5 साल से जमहूरियत फल फूल रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जानिब चलेंगे।
ہم نے جو کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا ہے اور پرائم منسٹر کو اختیارات دیے ہیں. NFC ایوارڈ جو ایک بڑا کنٹروورشل ایک مسئلہ تھا یہاں کے اکائیوں کے درمیان, اس کو سالو کیا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے ایک اسٹیپ لیے, اچھا اسٹیپ جا رہا ہے, اس کو چلنے ہم دیں تاکہ ابھی آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد اگر اس جمہوری پروسیس میں کچھ ایسی کوتاہیاں ہوئے ہیں تو آنے والے جو ڈیموکریٹک جو بھی گورنمنٹ ہوگا آپ اس کی کو بات زیادہ پوری میں بہتر کریں گے. کنٹینیو کرتی ہوں آگے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب چلتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, کہاں ہے افہام و تفہیم کی وہ روح جو کہ 72 سال پہلے تھی اور مسلمان قیادت کو حاصل تھی؟ کیا آج وہ احساس موجود ہے قیادت میں؟ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت ساری کمیاں ہیں. میرے بھائی جاکرانی صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑی لمبی بات کی ہے. میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جی. مجھے اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آمریت نے اور 4 جرنیلوں نے وہ شب خون مارے ہیں نہ صرف جمہوریت پہ بلکہ اس ملک کی قسمت کے اوپر کہ وہ کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے. انہیں آج بھی چارج شیٹ ہونا چاہیے, اور میں تو کہتا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات چلا کے ان کے اوپر بھی غداری کے مقدمات درج کرنے چاہیے. اور یہ ہوگا, یہ میرا ایک کنوکشن ہے, یہ ضرور ہوگا. اس دور میں نہ وہ آج سے 50 سال بعد ہوگا, لیکن انہیں سزا ضرور ملے گی جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. لیکن ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ آج ملک میں جمہوری دور ہے, ملک میں 4 سال ہو گئے ہیں ایک جمہوری حکومت کو قائم ہوئے. آپ چھوڑ دیں, میں اپوزیشن کی بات بھی نہیں کرتا, میں حکومت کی بات بھی نہیں کرتا. اب جاکرانی صاحب, بشرا گور صاحبہ دونوں حکومت میں, وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں ان سے کوئی دوسرے, آج چونکہ دن ایک بڑا مختلف دن ہے, بڑا ایک تاریخی دن ہے, ہم آج جنرل بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کوئی الزامات یا در الزامات کی بات اس پروگرام میں ہم نہیں کریں گے. میں صرف یہ بات کرتا ہوں, بشرا گور صاحبہ نے کہا, میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہر قومیت کی اپنی ریکگنیشن ہے اور وہ رہے گی, وہ ختم نہیں ہو سکتی. نہ اس کو کسی سے انکار کسی نے کیا ہے آج تک. کچھ قوموں کو ضرور احساس محرومی ہے, ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسے دور ہونا چاہیے, ہر جماعت یہ بات کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ اس چیز سے اوپر ایک چیز یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری ہے, اس کو ہم نے کبھی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ تمام ملک جنہوں نے ترقی کی ہے, اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں, آج بھی ان کا اگر آپ حال دیکھیں, ان میں کرپشن موجود ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ برطانیہ میں اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے آج بھی آپ کو مل سکتا ہے انفیئر مینز کے ذریعے. میں خود وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کرپشن کسی ملک میں نہیں ہے, لیکن جب اس کرپشن کے پیچھے ملک کا مفاد آ جائے گا, ملک کی کوئی انٹرسٹ ایٹ سٹیک ہوگا, وہ کہیں گے اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں ان پیٹی ایشوز کے اوپر تو شاید میں کرپشن کر لوں, لیکن ملک کے مفاد کے خلاف نہیں. یہی بات ہے طارق فضل چودھری صاحب پہ, کرپشن ہو تو رہی ہے لیکن کرپشن کو پکڑے گا کون, نشاندہی کون کرے گا اس کرپشن؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ آج ملک میں جو جمہوری دور ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن, لوٹ مار, اقربا پروری, میں کہتا ہوں چھوڑ دیں, پھر میں کہتا ہوں جماعتوں کو چھوڑ دیں, صوبوں کو چھوڑ دیں, بحیثیت قوم آپ دیکھیں کہ جمہوری دور میں آج ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, کنکرنٹ لسٹ ہوئی, 18ویں ترمیم ہوئی, NFC ایوارڈ ہوئے, یہ چیزیں ابھی 20ویں ترمیم ہو گئی. لیکن یہ جو ملک اس ہمارے نظام کے اندر بنیادی کینسر موجود ہیں جو اس سوسائٹی کو بھی کھا رہے ہیں, ہمارے سسٹم کو بھی کھا رہے ہیں, اس کے لیے کیا ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ جو آپس میں ہم لسانیت بنیادوں کے اوپر, قومیت بنیادوں کے اوپر, میں کہتا ہوں اپنی جگہ ان کی آئیڈینٹی, ان کی شناخت موجود ہے, لیکن ہم جو بٹے ہوئے ہیں, عام آدمی کو کیا مل رہا ہے, عوام کا مفاد کہاں گیا ہے ساری چیزوں کے درمیان؟ اس کا حل کیا ہے؟ میں دیکھیں عوام کی جہاں تک بات ہے جی, عوام کے مسائل جوں کہ توں برقرار ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بات کی, صدر صاحب کے خطاب کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ ہمیں پتہ ہے, سب کو جو حکومت میں بیٹھے انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی نے جو ابھی اپنی سفارشات اسمبلی میں پیش کی ہیں اور ابھی سوموار والے دن اس پہ بحث ہوگی, اس میں ساری باتیں بالکل ٹھیک کی گئی ہیں. کون سی؟ کہ جی پاکستان کی سوورینٹی, اس پہ کوئی اسٹیک نہیں آنی چاہیے, پاکستان کی جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, کوئی اگر معاہدہ ہوگا اس کا ہم نے دفاع کرنا ہے, اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. لیکن اب اس میں یہ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں ہمیں پتہ ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے, جب اس کے اوپر عمل درآمد کی بات آتی ہے, تو پھر پارلیمنٹ کی سپرمیسی پیچھے رہ جاتی ہے. پارلیمنٹ کی اس سے پہلے قراردادیں جو پیش ہوئی ہیں وہ جوں کی توں پڑی ہوئی ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے جی کہ ہمیں بیماریوں کا بھی پتہ ہے, ہمیں ان کے علاج کا بھی پتہ ہے, لیکن ہمارے اندر وہ روح کب پیدا ہوگی, ہمارے اندر وہ بیداری کب پیدا ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی فیلڈ پہ امپلیمنٹ کریں. اس چیز کی ضرورت ہے آج, اس احساس کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے ہم 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ہمیں بنے ہوئے, ہم اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ گنوا چکے ہیں بنگلہ دیش کی شکل میں. اور آج میں معذرت سے یہ بات کہتا ہوں, خدا نہ خواستہ آج ہم دوبارہ
آپ یہ کہیں کہ ہمارے اندر وہ احساس آج بھی نہیں ہے. کتنا بڑا نقصان ہو چکا. طارق صاحب اسی کے اوپر بات کریں گے کہ قوم کے مسائل تو جوں کے توں ہیں, قوم اسی جگہ کھڑی ہے, کہیں آگے نہیں بڑھی, اس نقطے سے ہی آگے نہیں بڑھی, اور نظر صرف قوم کی اپنے نمائندوں کے اوپر لگی ہے کہ کون ان مسائل کا حل پیش کرے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, بشریٰ گوہر سے بات کریں گے کہ آخر ان عوام کے مسائل کا حل ہے کس کے پاس.